برداشت ہی آدمی نہیں کر سکتا. باقی بحث انشاءاللہ اپنے مقام پر. جہاں ایک گپو ٹیشن ہے کہ یہ ہاروت ماروت جو فرشتے تھے بنی آدم کے اعمال اوپر جاتے، فرشتوں نے دیکھا بھئی بڑے گناہ آ رہے ہیں، تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اتنے گناہ گار ہیں، یہ تو کوئی نیکی آتی کوئی نہیں، رات دن برائیاں ہی برائیاں چل رہی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی ان کے اندر مادہ شہوت ہے اور بھی بڑی چیزیں ہیں، تو یہ اگر گناہ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو فرشتوں صوفی تھے، انہوں نے دیکھا بھئی اتنے گناہ چل رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بڑے نیک بزرگ ہیں نا، 2 کو منتخب کرو، 2 کو منتخب کرو، میں ان کو بھیجتا ہوں انہی کی فطرت دے کر انسانوں کی، تو پھر دیکھو کہ وہ کیا کرتوت کرتے ہیں. انہوں نے 2 بزرگوں کو منتخب کیا. ایک بزرگ کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت. یہ سچی بات نہیں، کوئی بے ایمان نہ بن جائے، یہ بالکل جھوٹ بیان کر رہا ہوں. یہ مفسرین حضرات نے یہودیوں سے لکھا، ساری تفسیروں میں لکھا ہے. حیران ہوں میں مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ پر، انہوں نے اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی. اسی روایت کو معارف القرآن میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. مولوی عمر اچھروی اس نے زبردست استدلال کیا اسی روایت کو لے کر. مفتی احمد جار گجراتی نے بھی، عمر اچھروی نے بھی. ہاں وہ 2 فرشتے آئے، اللہ نے ان کے اندر مادہ شہوت رکھ دیا، تو وہ وہاں پر رہنے لگے، قاضی بن گئے. تو ایک زہرا کنجری تھی، محترمہ زہرا کنجری، تو وہ بھی آ گئی ان فرشتوں کے پاس. تو یہ وہ کنجری خوبصورت تھی، فرشتے اس پہ عاشق ہو گئے. اب اسے بدکاری کا مطالبہ کرنے لگے. تو زہرا کنجری نے شرطیں لگائیں، شراب پیو گے، فلانے کو قتل کرو گے. ان سے قتل بھی کروایا، شراب بھی پلوائی، اور ہاتھ پھر بھی نہ آئی. تو ان کو جب انہوں نے شراب پیا، قتل کیا، زہرا نے کہا کہ میں بدکاری تب کرنے دوں گی کہ مجھے وہ وظیفہ بتاؤ جس سے آپ آسمان پہ چڑھتے ہیں. یہ سارا دن رہتے نا، شام کو چلے جاتے آسمان پہ. تو فرشتوں نے زہرا کو وہ وظیفہ بتایا. زہرا نے کہا پھر تم ادھر رہو، اور زہرا چڑھ گئی آسمان پر وہ وظیفہ پڑھ کے. وہ کنجری آسمان پہ چڑھ گئی، اور اب جو آسمان پہ زہرا ستارہ ہے نا، یہ وہی کنجری ہے. یہ زہرا ستارہ جو ہے یہ وہی کنجری ہے. وہ وظیفہ پڑھ کے اوپر چڑھ گئی، اور وہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ نے کنویں میں لٹکا دیا، اور سارے جہان کا دھواں ان کی ناک میں جاتا ہے. تو وہ حضرت داؤد کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ دنیا کا عذاب یا آخرت کا ایک چن لو. انہوں نے کہا دنیا کا. تو وہ زمین پہ کسی کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں، اور جتنے آپ کے باورچی خانے کا دھواں، سارے جہان کے دھوئیں ان کی ناسوں سے نکل کے آتے ہیں، اور سارا ان کا تنور ہے، کنواں ہے، اور ان کا جو منہ ہے وہ تنور کی طرح دھواں نکال رہا ہے، اور قیامت تک وہ لٹکے رہیں گے. یہ واقعہ ہے جی آپ کی جلالین کے حاشیے پر بھی یہ تشریف فرما ہے، اور بھی آپ کی بہت ساری کتابوں پر یہ لکھا ہوا ہے. اور مولانا ادریس کاندلوی پر مجھے بہت تعجب آیا، اس نے بڑا زور لگایا کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے اور صحیح ہے. تو یاد رکھ لو، عمر اچھروی نے کہا کہ اللہ نے یہ فرشتوں کو اس لیے بھیجا تاکہ کوئی میرے نوری رسول کی حقیقت پر اعتراض نہ کر سکے. عمر اچھروی پر یہ اعتراض تھا نا کہ نبی پاک کی حقیقت نوری ہے، تو پھر شادی کیوں کی، فلا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا ہاروت ماروت کی حقیقت نوری تھی، تو وہ اس کے لفظ ہے عمر اچھروی کے، تو پھر وہ عورت پر کیوں چڑھ دوڑے، عورت پر کیوں چڑھ دوڑے؟ تو معلوم ہوتا ہے حقیقت نور ہو، لباس بشری ہو، تو وہ یہ جمع کر سکتا ہے، اور یہ سارے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے. عمر اچھروی اور احمد یار نے تو کیا استدلال، لیکن وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عضو کے سینہ میں غار ہے. اعلی حضرت نے لکھا جو اس واقعہ کو مانے وہ پکا یہودی ہے، جو اس واقعہ کو مانے وہ پکا یہودی. 2 یہودی تو دریافت ہو گئے، عمر اچھروی نمبر 1 اور مفتی احمد یار نمبر 2. یہ 2 یہودی بالکل دن دہاڑے پکڑے گئے. وہ استدلال کر رہے ہیں اور بابا جان کہتے ہیں پکا یہودی ہے. باقی رہ گئے مولانا ادریس صاحب، اللہ ان کی یہ لغزش پاک کرے. یہ ان سے لغزش ہوئی،
یہ بات ٹھیک نہیں. کوئی بڑا لکھ جائے شک نہیں پڑنا اتنا بڑا لکھ گیا ہے, غلطی ہے, بڑے سے ہو جائے چھوٹے سے ہو جائے. ابن حجر نے بھی اس کی سند کو صحیح لکھنے کے پیچھے پڑا, لیکن قانون سمجھو, قانون یہ ہے سند کا مسئلہ بعد میں ہے, سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ متن کا ہے. روایت لوگ تو پڑھتے ہیں سندوں کے پیچھے, سندوں کا مسئلہ ہی بعد کا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ متن حدیث کا ہے, متن روایت کا. اور آپ تو اچھے بھلے پڑھے لکھے حنفی ہیں, آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ خبر واحد کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو. یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو. یہ امام صاحب کا تو اصول ہی بالکل واضح ہے. سندیں بعد میں دیکھیں گے, پہلی بات جو ہے قرآن کو دیکھیں گے. قرآن نے فرشتوں کی عصمت ثابت کی ہے یا نہیں کی؟ بولو, یہ پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں کہ فرشتے کیا ہیں؟ معصوم ہیں. جب قرآن نے فرشتوں کی عصمت ثابت کی, یہ روایت فرشتوں کو شرابی ثابت کر رہی ہے, زانی ثابت کر رہی ہے. اب قرآن کی بات ٹھیک ہے یا روایت کی بات ٹھیک ہے؟ قرآن کی قطعی بات ہے, فرشتے معصوم ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں, ان میں عصمت ہے, مادہ معصیت ہے ہی نہیں. عقیدہ بھی اہل سنت کا یہی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ خبر واحد راوی سارے ثقہ ہو لیکن اصول کے خلاف نہ ہو. اگر اصول کے خلاف ہو گئی وہ بھی خبر واحد حجت نہیں ہے, اسے نبی کی حدیث نہیں سمجھا جائے گا. تو اصول اسلام کے بھی خلاف ہے, قرآن کے بھی یہ روایت خلاف ہے. اور اسی طریقہ سے تیسری شرط یہ بھی آپ نے پڑھی کہ اگر ایسی حدیث آ گئی جو صراحتاً عقل سلیم کے خلاف ہو تو وہ بھی خبر واحد مردود ہے. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عقل سلیم کے مقابل اور اس کے مناقض بات نہیں کہہ سکتے. یہ بھی اصول کا مسئلہ ہے اور اصول میں آپ نے پڑھا ہے. بلکہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ اگر نقلی دلیل عقلی کے مد مقابل آ گئی تو نقلی دلیل جتنی مضبوط ہے اس میں تعبیر کریں گے اور عقلی کو ترجیح دیں گے. پتہ نہیں آپ سمجھے بھی ہیں یا نہیں. عقلی کو کیا دیں گے؟ ترجیح دیں گے. تقریر دل پذیر, اس میں حضرت نانوتوی نے پوری بات لکھی ہے. تو بہرحال عقل سلیم کے یہ بالکل خلاف ہے اور مشاہدہ کے بھی خلاف ہے. یہ جو زہرہ ستارہ ہے یہ وہ کنجری کے واقعہ سے پہلے بھی تھا. یہ زہرہ ستارہ بن گیا, یہ زہرہ پہلے جب سے آسمان بنا ہے ستارے تب کے کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کنجری جا کے زہرہ بن گئی. یہ مشاہدہ کے بھی خلاف ہے. میں نے کتنی باتیں بتائیں. یہ روایت قرآن کے خلاف, اصول اور عقیدہ اہل اسلام کے خلاف, مشاہدہ اور عقل سلیم کے خلاف. اس لیے یہ روایت بالکل مردود ہے, اس کی کوئی اثر وصل نہیں. اور ہم بالکل صاف کہتے ہیں یہ, اور بلکہ امام رازی رحمہ اللہ نے زبردست بات کی, فرماتے ہیں بالکل زناد کا اور یہودیوں کی من گھڑت ہے, اسرائیلی بات ہے. اسی طریقہ سے امام سید محمود آلوسی انہوں نے بھی اس کو صحیح معنوں میں رد کیا. محققین حضرات نے اس کو قطعاً قبول نہیں کیا. اور ہم بالکل معذرت کے ساتھ, کوئی بڑا مولوی کہے چھوٹا, یہ بالکل اس کو من گھڑت اور بہتان اور وضع زناد کا سمجھتے ہیں. یہ زندیقوں کا بنایا ہوا واقعہ ہے, اس واقعہ کی کوئی اصل بصل نہیں ہے. یہ بات ختم ہو گئی.